یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. مومن کیوں پریشان ہے؟ مومن کے اوپر سختی کیوں ہے؟ مومن کیوں امتحان میں مبتلا ہے؟ پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اب رسول خدا جب آئے ہیں تو کچھ لوگ سمجھے کہ صرف میٹھا میٹھا ملے گا، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی پھولوں سے گزرے گی، مگر جیسے ہی رسول آئے سختیاں شروع ہو گئیں. عزیزان محترم، حق ہمیشہ سختیوں سے گزرتا ہے، ورنہ حق میں آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ اصحاب رسول بعض اوقات ایک ہی کھجور ہوتی تھی اور کتنے لوگ اس کھجور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے. ایک ہی کھجور ہوتی تھی، جگہ نہیں ہے سونے کی، مشکلات تھیں عالم میں، وہ آج بھی مشکلات ہوں گی. آپ حق پہ چلیں، آپ کے اوپر سختیاں ہیں. آپ سامنے دیکھتے ہیں یار وہ تو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، مگر دیکھیں یار سب اچھا چل رہا ہے. یہ اچھا جو ہے نا اس کا یہ ظاہر یہ یہیں تک ہے، یہ یہیں دنیا تک ہے، اور یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. مومن کے لیے الدنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے. یعنی مومن اس دنیا سے پرواز کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل یہاں پہ نہیں ہے، اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے کہ میں کب ملوں گا، کب میں جاؤں گا اپنے پروردگار کے پاس. اور یہ میں سوچتا ہوں، کیا میں یہ سوچتا ہوں؟ مگر میں ہوں تو مومن. ہم تو ویسے ہی مومن ہیں، کچھ نہیں بھی کریں تو بھی مومن. ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے یہ مومن ہے، مومن. کون سا مومن ہے یہ نہیں پتا کسی کو، مومن. تو یہ تو شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مومن کا کم از کم لیبل تو دیا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں. اب چاہے ہم اپنے عمل سے اظہار کریں یا نہ کریں، عزیزان محترم، کم از کم ہم اپنے ائمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں. حدیث میں یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. حدیث آتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، دیکھے کہ وہ خدا سے اور خدا کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے دشمن سے اور اس عمل سے بیزاری ہے یا نہیں ہے. اپنے اندر دیکھے تو چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو وہ خدا اس سے محبت کرے گا اور خدا اسے خیر عطا کرے گا. اگر اس کے دل میں خدا سے محبت نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں محبت ہے، تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے سجدے کر لے، جتنے طواف کر لے، وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والے نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی لیے انسان ہے، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان خطا کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے. یہ وسوسے آپ کے اندر ایجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی، تم اب فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اور بار بار گلٹ، شرمندگی بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو، کیونکہ توبہ کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو اس سے غلطی ہوئی ہے. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی، دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی، اب اٹھ گئی. لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو بار بار کہے خود پروردگار تو معاف کر. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے. آج آپ انٹرنیٹ، موبائل، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں، برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے، آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ برائی. مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور شیطان پوری کوشش. لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے. یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے. تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے. آپ سجدہ کریں, آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے.